علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہمارے مہمان گرامی کو معذرت کی تو قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ میں تو آپ کی ساری گفتگو کے دوران یہ سوچ رہا تھا کہ 8:30 بجے تک کا آپ کو وقت دیا گیا ہے، آپ کو اور زیادہ ٹائم دیا جانا چاہیے تاکہ ہمارے طلبہ زیادہ اطمینان کے ساتھ اور زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کی باتیں سنتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ نے سنا ہے اور مولانا نے سنایا ہے وہ باتیں آپ کے سامنے کہی جاتی رہی ہیں۔ مولانا نے بہترین انداز میں ان باتوں کو آپ سے کے گوشے گزار کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ سارا مسئلہ میرے بھائیو آپ کا ہے، جس پہ میں ہمیشہ زور دیتا ہوں۔ احسان کی بات ہو، اتقان کی بات ہو، میں تو آپ سے ڈائریکٹ اور صاف صاف کہتا ہوں، کام چلاؤ صلاحیت سے تو بالکل آپ کا زندگی میں کام نہیں چلنے والا ہے جب تک اختصاص پیدا نہ ہو۔ یہ بار میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، ابھی کچھ ہی دن پہلے آپ سے روبرو ہوا تھا میں، تو مولانا نے جو قیمتی باتیں کہی ہیں اس کو اگر آپ مذکرہ لکھنے، ڈائری لکھنے کے عادی ہوں تو آپ اسے نوٹ کریں، اس کے اصولوں کو نوٹ کریں آپ اور ان کو برتنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں حضرت جبریل بھی آ جائیں اور انبیاء بھی آ جائیں، اور اگر ہم اندر سے رغبت نہیں رکھتے کسی کام، ہمارے اندر شوق نہیں ہے، جذبہ نہیں، تڑپ نہیں ہے، غیرت نہیں، ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں غیرت کے نتیجے میں۔ آج دنیا میں مسلمانوں کا جو حال ہے، میں نہیں کہتا دین کا حال ہے، دین تو اپنی جگہ پہ صحیح سالم ہے، مسلمانوں کا جو حال ہے اس کی وجہ یہی بے غیرتی ہے ان کے اندر۔ اور حرام کھائیں گے تو کہاں سے غیرت آئے گی؟ حرام کھائیں گے تو کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ تو غیرت کی کمی ہو گئی ہے مسلمانوں کے اندر۔ اپنی بہو بیٹیوں کو لے کے کہیں جاتے ہیں، ترچھی نگاہیں پڑے تو وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ان کی بیٹیوں سے بھی غیر گزرا ہے؟ تو میرے بھائی سارا مسئلہ یہ ہے صلاحیتیں بنانے کا ہو، کمال پیدا کرنے کا ہو، احسان پیدا کرنے کا ہو ہر کام کے اندر، وہ سارا مسئلہ ہے کہ دنیا میں کوئی کچھ آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ آپ کی رہنمائی کی جا سکتی ہے، آپ کو راستہ بتایا جا سکتا ہے، آپ کے سامنے بہترین مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، اس راستے پہ چلنے والوں نے کیا کیا محنتیں کی جس کے نتیجے میں وہ اس درجے پر پہنچے۔ یہ سارے کام ہو سکتے ہیں آپ کے، لیکن آپ کو بنا کے اگر کوئی سمجھے یہ کہ کوئی ڈوز تیار کر کے ہمیں پلا دیا جائے اور رات کو جاہل سوؤں اور صبح کو عالم بن کے اٹھوں، تو ایسا دنیا میں نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوتا اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ اس لیے دنیا میں صرف ایک شخص ہے جو آپ کو بنا سکتا ہے، اور وہ شخص آپ ہیں، صرف آپ۔ اگر آپ تہیا کر لیں تو آپ کے راستے میں پہاڑ حائل ہو جائیں، آپ انہیں سر کرتے ہوئے گزر جائیں گے۔ لیکن آپ ہی کے اندر جو ہے اگر جذبہ نہیں ہے اور قربانی کا شوق نہیں ہے، محنت نہیں ہے، طلب نہیں ہے، لگن نہیں ہے، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ قیمتی باتیں سنیں گے جیسے ابھی آپ نے سنے اور وہ ہوائیں ہو جائیں گے صبح تک، شاید جو ہے وہ 24 گھنٹے بھی ہم ان پہ عمل نہیں کر پائیں گے، اور باتیں آج ہم نے سنی ہیں چند دنوں کے بعد وہ ہمارے کانوں سے نکل جائیں گے۔ کل یہاں عربی صحافت کا افتتاح تھا اور برآمدے میں ہو رہا تھا گرمی کے زمانے میں نے ایک بات کہی تھی وہاں پہ، بہت مختصر، اسی کو کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ابو اسحاق ابراہیم سیار عباسی دور کا بہت بڑا اسلامی مفکر اور فلسفی تھا، معتزلی تھا۔ اہل سنت میں تو اس پائے کے لوگ نہیں پیدا ہوئے تھے اس وقت، ابو الحسن اشعری ہیں، تو ان کا زندگی جو ہے وہ
زندگی کا بیشتر حصہ تو خلق قرآنی کے عقیدے کو ماننے پر گزرا. وہ خود معتزلی رہ چکے تھے. بعد میں ان کو اللہ نے ہدایت دی تو وہ اہل سنت والجماعت میں آ گئے اور اپنے استاد امام جبائی سے انہوں نے مناظرے کی. تو نظام ابو اسحاق ابراہیم بن سیار نظام بہت بڑا، ان کو لوگ اسلامی فلسفی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس کا ایک نظریہ ہے، نظریہ کمون کہا جاتا ہے. کمون یکمنوں کے معنی آتے ہیں چھپنے کے. مکامل الریب پڑھا ہوگا آپ نے، اور محمد الحسنی صاحب کی کتاب پڑھی ہوگی تو اس میں ہی پڑھا ہوگا یہ لفظ. مشکوک جگہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کمون کا نظریہ یہ ہے کہ ایک چیز فی الواقع ابھی ہے نہیں، نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ شے اس کے اندر موجود ہے. مثلا تل ہے، تل کے اندر تیل موجود ہے. خردل ہے، سرسوں ہے، سرسوں کے اندر تیل موجود ہے. پتھر ہے، پتھر کے اندر آگ موجود ہے. اور اس طرح سے بہت کچھ آپ جو ہیں مثالیں دے سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں. تو یہ نظریہ کل فی الکل کہلاتا ہے. مبدأ الکل فی الکل، اے کل شیء موجود فی کل شیء، اے کل جزء موجود فی کل کل، ہر کل کے اندر جز موجود ہے. تو یہ تو سیدھا سا ابتدا میں جو ہے سیدھا سا نظریہ ہے. آگے جا کے بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے اور وحدت الشہود اور وحدت الوجود تک بات جا پہنچتی ہے. اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے. میں صرف اس سے استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں رکھی ہیں، بالقوہ وہ موجود ہیں آپ کے اندر. آپ کو معلوم نہیں، آپ کو پہچان نہیں، اپنے نفس کو نہیں پہچان رہے ہیں آپ. اسی لیے اس کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ اقرأ نفسک، اپنے کو پڑھیے. آپ اپنے کو پڑھیے. دنیا میں سب سے ناکام انسان وہ ہے، فاشل ناکام وہ ہے جو اپنی حقیقت نہ جانتا، اپنے کو نہ سمجھتا. من لم یعرف نفسہ لا یعرف اللہ، لا یعرف اللہ. جو اپنے کو نہیں جانے گا وہ خدا کو بھی نہیں جان سکتا، خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا. تو اپنی ذات پہ غور کیجیے، آپ اپنا مطالعہ کیجیے. آپ کتاب پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو پڑھیے. آپ اور اپنے آپ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو سرگرمیاں ہیں، جو کچھ کرتے ہیں آپ 24 گھنٹے ہیں، اس کے ایک ایک عمل پہ آپ غور کیجیے. میں کیا کر رہا ہوں؟ اس میں کتنی چیزیں مثبت ہیں، کتنی چیزیں منفی ہیں، کتنی چیزیں کام کی ہیں، کتنی چیزیں غلط ہیں. کتنے وقت کو میں نے کام پہ لگایا، نفع بخش کام پہ لگایا، کتنے چیزوں کو میں نے وقت کو بیکار ضائع کر دیا، بک بک کرنے میں، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے میں ضائع کر دیا. تو آپ اپنے آپ کی تعمیر، اپنی تعمیر آپ خود کر سکتے ہیں. دنیا میں کوئی آپ کی تعمیر نہیں کر سکتا. ایک دودھ پیتے بچے کو، اس سے بھی بڑے بچے کو تو زبردستی کیا جا سکتا ہے اور زبردستی اس کو دوا پلائی جا سکتی ہے. لیکن آپ جیسے نوجوان انسان کو کیسے انسان زبردستی دوا پلائے گا؟ ہاں بے ہوش کر کے پلا سکتا ہے. تو یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے تربیت. اور آپ جو نہیں چاہیں گے تب بھی جو ہے وہ دوا آپ اندر نہ لے جانا چاہیں گے تو آپ اس کو بعد میں اگل دیں گے. تو میرے بھائی سارا مسئلہ آپ کا ہے. آپ جتنی اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں ان باتوں میں سے کچھ کو اپنا لیں. آپ انسان کے بننے کے لیے جو ہے پورے قرآن پہ بننے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انسان ایک آیت کو اپنے لیے شعار بنا لے، ایک قول رسول کو اپنے لیے شعار بنا لے تو اس کی زندگی سنور سکتی ہے. اس کی مثالیں موجود ہیں، صحابہ میں اس کی مثالیں موجود ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ حضرات جو باہر سے آتے ہیں، یقیناً باہر کے لوگوں کو سننا بہت اچھا بھی لگتا ہے اور آدمی شوق کے ساتھ سنتا ہے. اس موقع کو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ مولانا توقیر صاحب نے آپ کو اتنی اچھی باتیں بتائیں اور آپ کو وقت دیا اور آپ کے ساتھ اپنا وقت شیئر بھی کیا.
تو اس کی قدر کیجیے، مگر ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھائیے آپ، اس کو حرص جان، جو بھی بات آپ کے مزاج کو ٹچ کرے اسی ایک بات کو آپ پکڑ لیجیے۔ تو میں یہ گزارشات کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، اور میں خود اپنی طرف سے بھی اور یہاں کے خادم ہونے کی حیثیت سے بھی مولانا کا میں شکر ادا کروں گا کہ آپ جب بھی آئیں دارالعلوم کے طلباء کو وقت دیں اور دنیا کے سامنے وہ حقائق رکھیں جو باہر رہنے کے نتیجے میں، تجربات کے مراحل سے گزرنے کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہوئے ہیں۔ میں پہلے سال باہر سے اپنے گاؤں آیا تھا تو ایک بڑے ذہین لیڈر تھے، دیہاتوں میں کبھی کبھی بڑے ذہین قسم کے لیڈر پیدا ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہے کہ باہر جانے سے انسان بہت بڑا بن جاتا ہے، نہیں، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ باہر جانے سے اس کا برین بڑھتا ہے، اس کو تجربات بڑھتے ہیں۔ تو باہر رہنے والا، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والا انسان کبھی تنگ نظر نہیں ہو سکتا، کبھی جو ہے ویسا مقلد نہیں ہو سکتا جو مقلد مضموم کے درجے میں آتا ہے، جو تقلید مضموم کے درجے میں آتی ہے۔ جامد مقلد نہیں بڑھے گا، اس کے اندر روشن خیالی پیدا ہو۔ تو آپ کے سامنے بڑی اچھے حقائق سامنے آئے اور بڑی اچھی باتوں کی طرف اشارے کیے انہوں نے۔ اگرچہ باتیں آپ کے ساتھ آپ کو سنائی بھی گئی ہوں گی تو آپ پہلی بات تو کہ بھول گئے ہوں گے، آپ جو ہے بڑوں کی مجلس میں جب آپ بیٹھیں تو ان سے کچھ لینے کا جذبہ پیدا کریں، کوئی چیز لیں ان سے، آپ ان کے اثرات کو اپنے اندر منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس معاملے میں جو ہے جب آپ اپنے آپ کو بڑوں کے سامنے غیر ناقدانہ انداز میں جب آپ ان کے سامنے بیٹھیں گے اور اپنے آپ کو، اپنے ذہن و فکر کو ان کے فکر کے سامنے حوالے کر دیں گے تو ایک مرحلے میں یہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ تنقید نگار بنیے، اس کے بعد جو ہے آپ ہر چیز کا جائزہ لیجئے، وہ آپ کا حق ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تو آپ سے کہتا ہوں، شاید کہہ چکا ہوں یہ بات، کہ آپ غور نہیں کرتے کبھی کہ ہم کیسی دنیا کے اندر رہتے ہیں، اس دنیا کو کون ڈومینیٹ کر رہا ہے اس وقت، کون کنٹرول کر رہا ہے اس وقت۔ اندلس میں مسلمانوں کے زوال کے بعد اور بغداد میں عباسی حکومت کے سقوط کے بعد اور یہاں ٹیپو سلطان کے شکست اور شہادت کے بعد یہ دنیا کو کوئی اور چلا رہا ہے۔ 16ویں صدی میں جو انقلاب فرانس سے پیدا ہوا، اس کے نتیجے میں دنیا میں جو جمہوریت آئی اور اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، وہ فلسفہ اس وقت دنیا کو چلا رہا ہے۔ بدقسمتی ہے اور یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے اور کم از کم جو ہے اپنے شعور میں، ذہن و دماغ میں اس کو تازہ رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا کو نہیں چلا رہے ہیں۔ خلیفہ کی حیثیت سے جو 1000 سال تک آپ نے دنیا میں نیابت کا اور خلافت کا حق ادا کیا، جیسے بھی کیا ہو آپ نے، وہ جیسا تیسی ذمہ داری بھی وہ ختم ہو گئی۔ اب آپ کسی کے پیچھے جا رہے ہیں، کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ دنیا کو ڈومینیٹ نہیں کر رہے ہیں، کسی کے سائے میں ہم رہتے ہیں۔ یہ کون ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو ان ٹاور کے واقعات جو ہے عمل میں لاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو اندھیرے میں رکھتا ہے اور چیزوں کو سامنے نہیں آنے دیتا؟ ابھی منی پور کا واقعہ ہے، 3 مہینہ ہونے کو جا رہے ہیں، کیوں نہیں وہاں امن و امان قائم ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے سازشیں ہیں، اس کے پیچھے گہری سازش۔ کون ہے جو مسلمانوں کو بیک فٹ پہ لیے چلا جا رہا ہے؟ یہ سب چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو بہت گہرائی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو ہے ضرورت پڑے تو زیر زمین کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب شاید وہ حالات آئیں گے آپ کی زندگی کے اندر کہ آپ کو زیر زمین رہ کر بڑی دانشمندانہ انداز میں اور منصوبہ بند طریقے پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے جیسا کہ مولانا نے فرمایا، جذباتیت کو بالائے طاق رکھ دیجئے، وہ اثرات ختم ہونے میں بھی دیر لگیں گے، جس کی وجہ سے
ہمارے مقالہ نگاری کی محفل میں بھی جذباتیت آ جاتی ہے، اس کو بھی ہم خطابت کے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یہ بات میں آپ سے بار بار کرتا ہوں، خطابت کا اسلوب کچھ اور ہوتا ہے، مقالہ نگاری کا سنجیدہ اسلوب کچھ اور ہوتا ہے۔ خطابت کا تعلق فن سے ہے، مقالہ نگاری کا تعلق علم سے ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن ہم مقالہ پڑھنے کے لیے ڈائس پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں بھی ہم جو ہے جوشیلی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اور میری وہ کتاب جو ہے نا، جس کو کچھ لوگوں نے پڑھا ہوگا تو اس پہ ہرگز نہ جائیے، وہ ایک خاص زاویے کے تحت اسے لکھی گئی۔ وہ سوتے ہوئے انسانوں کو جگانے، نوجوانوں کو، انسانوں نہیں، سوتے ہوئے نوجوانوں کو، آپ جیسے نوجوانوں کو جگانے کے لیے اس کو لکھی گئی۔ میں خود اس اسلوب میں نہیں لکھتا ہوں، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، جب میں مدیر ہوا کرتا تھا تب بھی اس اسلوب میں نہیں لکھتا تھا، اس کا ایک خاص پس منظر تھا۔ تو اس کی اپنی ایک محدود جگہ ہوتی ہے۔ جب قومیں بالکل زوال پذیر ہو جاتی ہے، سوتی ہے، ٹھوکر مارنے سے بھی نہیں اٹھتی، تو پھر ایسے گرم اسلوب کی ضرورت پڑتی ہے میرے بھائی۔ وہ اسلوب فطری اسلوب نہیں، ابوالکلام آزاد کا جو اسلوب ہے، ایک دور میں انقلابی دور پایا تھا انہوں نے، اس لیے وہ اسلوب اختیار کیا۔ لیکن رانچی میں نظر بندی کے بعد جب وہ نکلے ہیں تو بالکل ان کا اسلوب جو ہے بالکل بدل چکا تھا۔ ترجمان القرآن میں وہ اسلوب آپ کو نہیں ملے گا جو الہلال کے اندر ملے گا۔ تو اس زبان کے معاملے میں اس بات کو، اور مولانا نے جو چیزیں بتائی ہیں زبان کے سلسلے میں، اس کو دھیان میں رکھنا بہت ضروری، بہت ضروری۔ میں صاف کہتا ہوں، اس ادارے کے اندر کہتا ہوں کہ اب حضرت مولانا مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی کتابیں آپ ایک ایک کتاب 10 بار پڑھیں، لیکن اس کی اردو جو ہے، خاص طور سے تاریخ ذات و عظیمت کا اسلوب ہے، خاص طور سے روائے اقبال کا جو ترجمہ ہے اس کا اسلوب ہے، آپ تو وہ اسلوب جو ہے اب اس وقت اختیار کرنے کے لائق نہیں۔ ہم ندوی یوں ہی بدنام ہیں کہ یہ لوگ بڑی گاڑی اردو بولتے ہیں دنیا، تو اب جو ہے بہت سلیس سپاٹ زبان بولنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب تو زبان ہماری خطرے میں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ یہاں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اپنے وقت کو آپ ضائع نہ کریں، اور اس وقت کو سونے سے زیادہ قیمتی سمجھیں، اور یہ جو وقتاً فوقتاً مہمانان گرامی باہر سے آتے ہیں اور آپ کو جو ہے اپنی باتوں سے نوازتے ہیں، اس کی قدر کو پہچانیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔